اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم جو حالیہ معاملہ جو ڈاکٹرز اور وکیلوں کے درمیان جو حالیہ تنازع چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا میں بھی اکثر جو جنرل پبلک ہے اس میں وکیلوں پر تنقید کی جا رہی ہے، اور میڈیا کا رول اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں بھی وکیلوں پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر جنرل پبلک مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، ہم وکلاء صاحبان سے بھی باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے بھی، جبکہ میں کوہاٹ کا رہائشی ہوں، کوہاٹ میں رہتا ہوں، مجھے بھی سوشل میڈیا پہ، میسنجر پہ، فیس بک وغیرہ پہ کچھ لوگ غلط قسم کے کمنٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ اس کے بابت میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں کچھ ایسے حقائق ہے کہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے، کیا معاملات تھے اور اس کی وجوہات کیا تھی اور اس میں کون کون شامل تھا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی باشعور جنرل پبلک میں ہو، اگر کوئی باشعور وکیل ہو، وہ اس واقعے پہ بہت ہی زیادہ دکھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس چیز کی مذمت بھی کی، حتیٰ کہ میں نے بھی اس چیز کی مذمت کی میرے اپنے فیس بک پروفائل پہ۔ اصل میں معاملہ ایسے ہوا تھا کہ نومبر سن 2019 میں لاہور کا ایک ینگ وکیل تھا، وہ اپنی والدہ کو لے کے ہاسپٹل میں گیا۔ جب وہ ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پر اس کی والدہ کا علاج وغیرہ جب ہو رہا تھا، تو ہاسپٹل میں ایک جگہ پر فری میڈیسن دینے کا ایک باقاعدہ کاؤنٹر ہے، وہاں پر گیا وہ جب فری میڈیسن لینے کے لیے، تو وہاں پر جو میڈیسن اس کو دی گئی، تو اس میڈیسن کے علاوہ جب وہ لاٹ میں انٹری ہو رہی تھی تو اس کو جو میڈیسن دی جا رہی تھی اس سے زیادہ کی انٹری کر دی گئی، جس پر اس وکیل صاحب نے احتجاج کیا کہ یہ آپ نے مجھے جو میڈیسن دی ہے، لیکن آپ نے اپنے جو واچر وغیرہ میں یا لسٹ میں جو اضافی میڈیسن کا آپ نے انٹری کی ہے، اس پہ ان لوگوں کے درمیان مماری ہو گئی، تھوڑی تیزی ہو گئی۔ ہمارے ینگ وکلاء صاحبان بھی تھوڑے جذباتی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ تیز ہو گیا، جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اس وکیل صاحب نے اپنے دوستوں کو بھی کال کیا اور چند وکیل صاحبان بھی وہاں پہنچ گئے، جس پر جب وہاں پر ہاسپٹل میں موجود وہ مافیا جو کہ اس بزنس میں ملوث تھا، ان چیزوں میں، کیونکہ ہاسپٹل کو سالانہ کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کی جو میڈیسن دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں سے زیادہ تر میڈیسن جو ہے وہ اسی طریقے سے بلیک کے ذریعے سے بلیک مارکیٹ میں وہ فروخت کر دی جاتی ہے۔ اس پر جب واویلا ہوا، جنرل پبلک اس جگہ پہ اٹریکٹ ہو گئے، تو اس پر جو ہاسپٹل کے پیرامیڈیکل سٹاف تھے یا ہاسپٹل کے جو اور اس مافیا کے لوگ تھے، انہوں نے ان وکلاء صاحبان پر تشدد کیا، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، جس کے خلاف لاہور بار ایسوسی ایشن میں باقاعدہ میٹنگ ہوئی، اور وکلاء صاحبان نے جو سینئر ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوئی کسی قسم کا ریاکشن نہیں دیں گے، کیونکہ ینگ وکلاء تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ گئے، وہ لوگ اپنے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے آئی جی کے آفس میں گئے، چیف سیکرٹری کے آفس میں گئے، ہر جگہ پہ وہ مارے پھرے کہ جو لوگ اس چیز میں انوالو تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جائے۔ اب ایف آئی آر تو درج ہو گئی، لیکن اس میں کچھ 780A کا معاملہ تھا، اس کے دفات پہ بھی کچھ تنازع چل رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن گورنمنٹ کوئی ایسا رول، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ کوئی ایسا رول اس میں ادا نہیں کر رہے تھے کہ جس سے یہ معاملہ تھوڑا نمٹ جاتا۔ اب یہ ہے کہ معاملہ تو چل رہا تھا، آہستہ آہستہ یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ کچھ ڈاکٹر صاحبان نے بھی ایک ویڈیو وائرل کی، ویڈیو انہوں نے جاری کی، جس میں انہوں نے اپنے کیے پہ پشیمانی کا اظہار کیا، جس سے یہ معاملہ وقتی طور پر سرد ہو گیا۔ لیکن اب پچھلے دنوں جو یہ معاملات ہوئے ہیں، اس سے چند دن پہلے لاہور کے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر عرفان ہے، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس نے اس ویڈیو میں وکلاء کا مذاق اڑایا، اس نے جس انداز میں شعر و شاعری کر کے وکلاء کی ہنسی اڑائی ہے، جو کہ کوئی بھی باعزت
شخص یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، جس پر وکلا صاحبان میں دوبارہ غصہ وغیرہ پھوٹ پڑا تو انہوں نے باقاعدہ دوبارہ میٹنگ کال کی۔ اب میٹنگ کال کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ جائیں گے اور باقاعدہ ہاسپٹل، اور وہاں پر ہم دھرنا دیں گے، تب تک ہم دھرنا دیں گے جب تک وہ متعلقہ ایف آئی آر میں نامزد جو ملزمان ہیں وہ گرفتار نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے درمیان میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ان ڈاکٹرز کی جنہوں نے ان ینگ وکلا کو مارا پیٹا تھا ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ وکلا صاحبان وہاں پر پہنچے اور وہاں پر وہ لوگ چلے گئے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ینگ وکلا صاحبان نے بھی کچھ تیزی کی ہو، کچھ الفاظ وغیرہ انہوں نے بھی ایسے استعمال کیے ہوں، لیکن اگر آپ وہ ابتدائی ویڈیو دیکھیں وہاں پر باقاعدہ پتھراؤ ہاسپٹل کے اوپر سے شروع ہو گیا، جس کا ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، لازمی بات ہے، اس کا تو ایفیکٹ ان کو رزلٹ ملنا تھا، جس پر وہاں پر موجود جو ینگ وکلا صاحبان تھے وہ بھی اس ڈاکٹر کے پیچھے ہاسپٹل میں بھاگے اور ایک بگدڑ کی سچویشن بن گئی۔ اب اس وقت جب یہ حالت بن گئی تھی، لیکن انڈر گراؤنڈ اس کے پیچھے کیونکہ ڈاکٹرز بھی استعمال ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور وکلا صاحبان جو ہے وہ بھی اس ایشو میں انوالو ہو گئے ہیں، اصل گیم جنہوں نے کیا ہے وہ ایک طاقتور مافیا تھی جو کہ اس ہاسپٹل میں ان لوگوں کا گھر ہے، انہوں نے وکلا صاحبان کو بدنام کرنے کے لیے اندر ہاسپٹل میں مریضوں کے وینٹیلیٹرز اور جو گیس ماسک وغیرہ تھے وہ ہٹا دیے، کیونکہ اب میں آپ کو اپنی مثال دے دوں گا، میں ایک بحیثیت وکیل مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وینٹیلیٹر کو کس طرح چالو کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں آپ اگر دیکھ لیں تو اس میں کوئی بھی ویڈیو ہاسپٹل کے اندر کی نہیں ہے، وہ ایک جدید طرز کا بنا ہوا ہاسپٹل ہے جس میں ہر وارڈ میں اور ہر روم میں باقاعدہ جدید کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے۔ اگر واقعی اس میں کوئی وکیل صاحب انوالو ہو اور اس نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہو تو ہم بھی بحیثیت وکیل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آپ لوگ وہ ویڈیو وائرل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے وہ ویڈیو وائرل نہیں کی کیونکہ وہ ماسک وغیرہ انہوں نے خود ہٹائے، وکلاؤں کے خلاف عوام میں غصہ جذبات بھرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے میڈیا میں بھی باقاعدہ انہی مافیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا نے بھی بہت جانبدارانہ رول اس چیز میں ادا کیا جس میں وکیلوں کو دہشت گرد اور ظالم لوگ کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ میں تو یہ مطالبہ میں بھی کر رہا ہوں، میرے سینئر بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی وکیل واقعی اس چیز میں انوالو ہے، جو جا کے وہاں پر اس نے اگر کوئی ماسک وغیرہ اس نے کسی کا ہٹایا ہے، وینٹیلیٹر وغیرہ اس نے بند کیا ہے، آپ باقاعدہ وارڈز کے اندر کے سی سی ٹی وی جو ہے اس کو وائرل کر لیں، باقاعدہ حکومت کو آپ وہ چیزیں حوالے کر دیں اور جو بھی وکیل اس میں انوالو ہو اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ یہاں پر ایک مافیا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی ایک ایشو کڑا ہوا تھا کہ جو چند ہزار روپے کا ایک سٹنٹ تھا اس کو لاکھوں روپے کے حساب سے بیچا جا رہا تھا۔ ملک میں ایسا کوئی ادارہ، ایسی کوئی طاقت نہیں تھی، وہ یہی کالے کوٹ والے تھے جو اس ایشو پہ کڑے ہوئے اور آج وہی سٹنٹ جو ہے آپ کو ہزاروں روپے میں مل رہا ہے۔ یہ دواساز کمپنیاں جو کہ ان ڈاکٹروں سے ملی ہوئی ہیں، جو کہ ایک مافیا کی شکل انہوں نے اختیار کر دیا ہے، ان مافیا کے خلاف وکیل جب کڑے ہو گئے تو وکیلوں کا زور توڑنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا اور جو بھی اموات ہوئے ہیں وہ انہوں نے خود کیے ہیں، کیونکہ ایک باضمیر شخص، ایک وکیل، وہ کبھی بھی ایسی سوچ، ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اب کامن سینس کی بات ہے، میرا جھگڑا ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہے، میں ڈاکٹر کے پیچھے جاتا ہوں لڑنے کے لیے، ایک مریض نے میرا کیا کیا ہے جو میں جا کے اس کا ماسک ہٹاؤں گا؟ اس بیچارے کا کیا قصور؟ وہ تو خود تکلیف میں ہے۔ تو یہ کچھ حقائق تھے کہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا اور اس ڈاکٹر عرفان نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ میرے خیال میں اب بھی وقت ہے کہ ہمارے جو وکلا صاحبان میں جو سینئر وکلا صاحبان ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ اور ڈاکٹرز جو ہے وہ سب ڈاکٹر برے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ڈاکٹر برے ہیں، ڈاکٹرز میں بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی معاملے کو مس ہینڈل کیا، ہمارے وکلا میں بھی جو ینگ لائرز تھے انہوں نے بھی تھوڑی سی جذباتی پن کا اظہار کیا۔ اب بھی معاملہ ہے کہ ڈاکٹرز میں جو سینئرز ڈاکٹر ہیں وہ اور ہمارے وکلا جو سینئر وکلا صاحبان ہیں وہ اس معاملے میں پرسنل انٹرسٹ لے کے اس معاملے کو حل کرے، لیکن اب جا کے یہ میڈیا پہ آپ اگر دیکھیں
اور جو کچھ مطلب میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے ایک بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ میڈیا نے بہت غلط کردار اس معاملے میں ادا کیا ہے، کیونکہ جو ان کی ہاسپٹل کے اندر جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایک مافیاز کی شکل میں. اب میں آپ لوگوں کو مثال دے دوں. اب پچھلے دنوں کئی مہینوں تک یہ ڈاکٹرز ہڑتال پہ تھے. ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. کبھی بھی پبلک لیول پر ان کے خلاف ایسے کوئی غم و غصے کا اظہار نہیں ہوا. لیکن آج اگر ہم کسی ڈاکٹرز کے کسی غلط کام کی وجہ سے احتجاج کرتے ہیں، یا وہ غلطی ہم اگر لوگوں کو اور حکومت کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جنرل پبلک کو بھی میڈیا کے ذریعے سے وکلا کے خلاف کر دیا گیا ہے. تو جو کچھ بھی لاہور میں ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے. ایک وکیل کی حیثیت سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں پر جو مطلب ہے جو اموات ہوئی، جو عام مریض وہاں پر افیکٹ ہوئے، وہ بھی ہمارا اجتماعی نقصان ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو کچھ اور جو کردار گورنمنٹ آف پنجاب کا اس معاملے میں رہا، وہ بھی بہت متنازع کردار تھا، کیونکہ وقوعے کے دوسرے دن باقاعدہ فیاض چوہان کی قیادت میں پولیس مختلف چوکوں پہ کڑی ہوئی تھی، اور جو وکیل بھی نظر آ رہا تھا اس کو پکڑ کر اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا. اب ویڈیو میں اگر دیکھیں تو 250-300 کے قریب وکلاؤں نے وہاں پر احتجاج کیا ہوگا، لیکن لاہور بار کی تو اپنی اکثریت 35,000 وکلاء صاحبان کی ہے. اب پچھلے دن ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے 35,000 وکلاء لاہور میں ہے، یہ 300 اگر یہ کام کر رہے تھے تو یہ باقی اس کو روکتے کیوں نہیں تھے. تو یہ ایک امیچور سے کویسچن بعض لوگ کچھ کر رہے ہیں. اب وہاں پر اگر وہ وکیل صاحبان گئے تھے تو وہ جھگڑے کے لیے تو نہیں گئے تھے. ہاں کچھ وکلاء صاحبان کی کچھ ویڈیو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ جاتی ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، تو یہ غلط کام تھا. انہی ینگ وکلاؤں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اور ان ڈاکٹر کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے آج پورے ملک میں وکیلوں پہ مطلب لوگ تنقید کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقائق سے کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے کہ اصل حقائق تھے کیا. بلکہ میں تو یہ مطالبہ ایک دفعہ ویڈیو کے آخر میں دوبارہ کروں گا کہ CCTV کیمرے جو ہاسپٹل کے اندر کے تھے ان کی ویڈیو کو وائرل کیا جائے، اور جو بھی اس میں انوالو ہو، چاہے وہ ہمارا وکیل ہی کیوں نہ ہو جس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان گئی ہو، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم تمام باشعور وکلاء اس چیز کی حمایت کریں گے، اور اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈیکل سٹاف والا اس چیز میں انوالو ہو تو اس کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے. تو یہ آج میں نے اپنے چینل پہ یہ روٹین سے ہٹ کے ایک ویڈیو بنائی، یہ حالات جو ابھی بنی ہوئی ہے اس معاملے میں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.